بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ اپنی سلامتی میں رکھے۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ماہ صفر کے بارے میں ہے۔ اسلامی دوسرے مہینے کا نام صفر ہے۔ یہ صفر بالکسر سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالی کے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب صفر کا مہینہ آتا تو عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، اسی لیے اس کو صفر کہا جاتا ہے۔ ماہ صفر المظفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت ہی منحوس مانی جاتی ہیں۔ ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ماہ صفر کا آخری چہارشنبہ بدھ کو لوگ بہت مناتے ہیں اور اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو چلے جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ ہیں اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کو مندر ازالہ احادیث کی روح سے رد کیا جاتا ہے۔ احادیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ متعدی بیمار ہے اور نہ حامہ اور نہ منزل قمر اور نہ سفر۔ روایت کیا اس کو امام مسلم نے 9 کی جگہ انواع ہے جس کا نام قمر کی منزلیں ہیں، وہ 28 منزلیں ہیں۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب چاند ان منازل کے بعض منزل میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض متعدی ہونا نہیں اور نہ حامہ ہے اور نہ سفر۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے اور خارشی اونٹ جب اس سے مل جاتا ہے تو اسے بھی خارشی کر دیتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے کو کسی نے مرض لگا دیا، یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشی ہو گیا تو دوسرا بھی ہو گیا۔ مرض کا متعدی ہونا غلط ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادوا نہیں، یعنی مرض کا متعدی ہونا نہیں اور نہ بدفعلی اور نہ حامہ نہ سفر، اور مجنون سے بھاگ گو جیسے شیر بھاگتا ہے۔ لا دوا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جو شخص بیمار کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی اس زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ بعض متعدد بیماریاں ہیں، مثلاً جذام، خارش، چیچک، آبلہ اور امراض وبائیہ، مگر حکیموں کے حکیم جناب حضرت احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ عقیدہ کو بھی باطل قرار دیا اور واضح فرما دیا کہ بیماری کوئی بھی ہو ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ قادر مطلق نے جیسا ایک کو بیمار کیا اسی طرح دوسرے کو بیمار کر دیتا ہے۔
بہت سے اقوالوں میں بعض کے نزدیک سفر سے مراد یہی مہینہ ہے جو محرم شریف کے بعد آتا ہے۔ عوام اس کو محل نزول و بلاء، حادثات و آفات جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی بے اصل اور باطل ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک سفر ایک سانپ ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے اور عرب کا ضم ہے کہ وہ سانپ بھوک کے وقت کاٹتا ہے اور ایذا دیتا ہے، اور بھوک کے وقت جو ایذا ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے اور ایک آدمی سے دوسرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے نام بہت پسند ہوتے تھے اور برے ناموں کو وہ ناپسند فرماتے تھے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، اور وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ماہ سفر کی پہلی رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 15 دفعہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 15 بار پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ناس 15 بار پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک۔ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بہت ثواب عطا کرے گا اور اسے ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی نماز عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سفر کی پہلی رات آپ نے سفر کی پہلی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ علم نشرہ، سورۃ 3، سورہ نصر اور سورہ اخلاص کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دوبارہ سن لیجئے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب سلام پھیریں گے تو پہلے 80 بار سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، پھر 80 بار سورۃ 3 پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 80 ہی بار سورہ نصر پڑھنی ہے، اور پھر 80 ہی بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ نفل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ وظیفہ مکمل توجہ اور دھیان سے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ وظیفے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ جو انسان یہ عمل کرے گا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنے اچھے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔